بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 تا 30 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینے کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے اور اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ یہ کہتے
کہتے ہوئے اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا اور فراغت کے بعد مسکرائے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی وجہ سے آپ مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، سر کا مسح کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے، تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کی حکمت نہیں جانتا مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔